نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ نام آیت نمبر 31 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین، قد یقیناً، خسرہ خسارے میں ڈالا یا خسارے میں رہے، فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، کذب یکذب تکذیب جھٹلانا، کذبوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب کہ جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، جاءتہم الساعۃ، جاء یجیء ہوتا ہے آنا، اور جاءت مونس کا صیغہ ہے کیونکہ آگے الساعۃ مونس ہے، آ جائے گی، جاءت آ جائے گی، ہم ان کے پاس، الساعۃ قیامت، اذا جاءتہم الساعۃ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، قالوا تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس ہمیں، حسرت ہماری، الا اس پر، ما جو، فرتنا ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس معاملے میں، فرتنا یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، کوتاہی کی، نا ہم نے، فیہا اس میں، جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو اس طرح افسوس کریں گے، وہم اور وہ اس وقت حشر میں، یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے، حمل یحملو اٹھانا، حمل اٹھانا مصدر ہے اس سے، حاملہ اس نے اٹھایا، یحملو وہ اٹھاتا ہے، اور حمل اٹھانا، یحملون جمع کے لیے ہے، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اسی سے جمع ہے اوزار، بوجھ ہم اپنے، کون سے بوجھ؟ گناہوں کے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں، ظہور اس کی جمع ہے، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، اسی لیے وہ لفظ ہے نا زہار کرنا، جو شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں اس طرح طلاق دینے کے لیے کہا کرتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو یعنی تو میرے لیے میری ماں کی طرح سے ہے، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے، زہار، تو یہ اسی سے ہے ظہور، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، الا خبردار، ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، وہی وزارہ یزرو سے، یزرونا جمع کا صیغہ ہے، وہ بوجھ اٹھائیں گے، ومل حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، حیات اردو میں بھی حیات، حیاتی زندگی کو کہتے ہیں نا، اللہ حیاتی کرے، اللہ زندگی دے، تو یہ وہی لفظ ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا مگر، لعب و لہو کھیل اور تماشا، لعبن کھیل، اسی سے نام بھی لوگ رکھتے ہیں نا، لعبہ کھیلنے والے کو کہتے ہیں، تو لعبن کھیل، و لہون دل لگی، تماشا، لغو و لہو کا لفظ بھی آتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور دل لگی ہے، ولدار الاخرۃ لام میں تاکید ہے، یقیناً، لازماً،
ولدار الآخرۃ، اور یقیناً آخرت کا گھر. دار کا لفظ جو ہے دار ارقم سنا ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع دنوں میں، جب میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی پہلے 3 سال آپ نے خفیہ تبلیغ کی، تو دار ارقم میں، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہاں پہ آپ بیٹھا کرتے تھے. تو دار کا مطلب ہے گھر. ولدار الآخرۃ، اور یقیناً آخرت کا گھر خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، وہ ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل سے کام لیتے، کیا پس تم سمجھتے نہیں. قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، عین لام میم جاننا، نون نحنو اس کے اندر فائل ہے، ہم جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، لیحزنک، البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، یہ بھی لام تاکید ہے، ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو. حزن و ملال کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، غمگین ہونا، حزن. لیحزنک، البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذی، وہ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، جو باتیں یہ کرتے ہیں یقیناً وہ آپ کو بہت غمگین کرتی ہیں. فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، لا یکذبونک، نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، یکذبون، وہ تکذیب کرتے، وہ جھٹلاتے کا آپ کو، لا یکذبونک، نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین، لیکن یہ ظالم تو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں. یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اللہ فرما رہے ہیں یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، البتہ یقیناً کے معنوں میں ہے، اور تاکید پر تاکید، اور البتہ ضرور یا یقیناً، کذبت، جھٹلائے گئے. کذبہ سے کذبہ اور مونس ہے رسول ان کے لیے، کذبت جھٹلائے گئے، رسول رسول، من قبل کا آپ سے پہلے. فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، صبروا، انہوں نے صبر کیا، علی، اس پر جو، ما، جو، کذبوا، وہ جھٹلائے گئے. وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، یہ بھی مجہول، کذبوا، وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، ایذا دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اتاہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا، اور نہیں ہے، مبدلہ، کوئی بدلنے والا. بدلہ یبدل، تبدیل ہوتا ہے بدلنا، مبدل اسم فاعل اس سے، مبدلہ کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءک، آئی ہیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، رسولوں کی خبریں، نبأ ان خبریں، من نبأ ان خبروں میں سے، المرسلین پیغمبروں کی، آئی ہیں آپ کے پاس خبریں پیغمبروں کی، رسولوں کی. وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے، کابورا، بڑا، گراں، مشکل، بھاری، کابورا، علیہ کا، آپ پر، اور اگر آپ پر یہ بات وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے، کابورا، بھاری یا بڑا یا گراں گزرتا، علیہ کا، آپ پر، اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ کر سکیں، استطاع یستطیع استطاعن، اگر آپ کر سکیں، اگر آپ استطاعت رکھیں، کس بات کی، ان تبتغیہ، کہ آپ تلاش کریں، ابتغا یبتغی، ابتغاءن ہوتا ہے تلاش کرنا، ابتغا ماضی ہے، یبتغی مضارع،
اور ابتغاؤن مصدر۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تلاش کریں نفقن کوئی سرنگ، یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ نفق سرنگ کو کہتے ہیں، اور اسی سے انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ کہ آپ تلاش کریں کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او یا سلمن کوئی سیڑھی فی السمائی آسمان میں۔ سلمن نیا لفظ ہے، نفق کا تو روٹ بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ فتأتیہم پھر آپ لے آئیں ان کے پاس، بیایتن کوئی نشانی، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لجمعہم ضرور اکٹھا کر دیتا ان کو، ضرور جمع کر دیتا ان کو، علی الہدا ہدایت پر۔ فلا تکونن پس نہ آپ بنے، نہ آپ ہوں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اس کے لیے اور بھی کوئی لائٹ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور ہمارے ہاں اردو میں یہ لفظ جو ہے ہمیں تھوڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ عربی میں اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ آپ نادان نہ بنیں۔ انما بے شک، یستجیب الذین قبول کرتے ہیں وہی لوگ، استجابہ یستجیبو استجابن قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، سامع یسمعو سامع اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، اسی سے جمع کا صیغہ یسمعون وہ سنتے ہیں، والموتى اور مردے، یبعثہم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ تعالی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لٹائے جائیں گے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، نزلہ اتاری گئی، نازل کی گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی۔ نزلہ ینزل سے نزلہ مجہول ہے، نازل کی گئی اتاری گئی، علیہ آیتن اس پر کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قادر ہے، اللہ اس پر کہ ینزلہ وہ اتارے، آیتن کوئی نشانی، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، دابہ دبیب الارض زمین پہ رینگنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، فی الارض زمین میں، ولا طائرن اور نہ کوئی اڑنے والا یعنی پرندہ، یتیرو کہ وہ اڑتا ہو، تارا یتیرو اڑنا، بجناحیہ اپنے پروں پر، جناح پروں کو کہتے ہیں، بجناحیہ اپنے پروں پر، الا مگر اممن وہ گروہ ہیں، وہ جماعتیں ہیں، وہ امتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح، ما فرطنا نہیں کوتاہی کی ہم نے، یہ لفظ دوبارہ آ گیا کوتاہی کرنا، فی الکتابی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، من شیئن کسی چیز سے، یعنی کوئی چیز لکھنے سے رہ نہیں گئی، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ بھی اسم مجہول ہے، یحشرون جمع کا صیغہ ہے، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ چلیں جی ان آیات کی وضاحت دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس معاملے میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، خبردار برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کل بھی ہم جو آیات پڑھ رہے تھے وہ بہت خوفناک تھیں، اور آج بھی انہی کی کنٹینیوشن ہے، وہی ویسی ہی باتیں چل رہی ہیں۔ اگر ہم کل والی تھوڑی سی بات کو دوبارہ ذہن میں لائیں کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس،
یا لیتنا، کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں۔ تو یہ جو ان کی خواہش ہے نا دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی، یہ ایک فطری بات ہے۔ انسان چاہے گا کہ ایک موقع مجھے مل جائے۔ سورہ مومنون میں بھی آتا ہے نا، وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں نا تو پھر ہم ظالم ہی ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ یہاں سے، ذلیل و خوار پڑے رہو۔ اخسؤ ہوتا ہے سور کو دھتکارنے کے لیے لفظ آتا ہے۔ اللہ ان سے کہے گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرو۔ پھر دعائیں کریں گے اللہ سے، ربنا ابصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، لیکن اس وقت ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی۔ ویسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسر الذین کذبوا، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی، دنیا میں دوبارہ جی اٹھنے کو انہوں نے ایک مذاق سمجھا۔ اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں پر جس طرح وہ شرمندہ ہوں گے، وہ اپنے برے اعمال کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ جو ایک منظر ہوگا اس آیت میں، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو جو گناہ کیے ہوں گے وہ گناہوں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک دفعہ کہ جو شخص بھی جیسے ایک امانت میں خیانت کرتا ہے تو جو خیانت اس نے کی ہوئی ہوگی اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا کوئی اونٹ چرایا ہے تو اس کے کندھوں پہ وہ اونٹ ہوگا اور وہ بلبلا رہا ہوگا اور یہ بوجھ اس کے کندھوں پہ ہوگا۔ اور یہاں پہ ہے کہ اپنے سارے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور وہی آیت جو پہلے میں نے پڑھی تھی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے ہی کندھوں پر بوجھ اٹھانے پڑیں گے۔ خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو لہو و لعب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہترین ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم، اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دلی کیفیت ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ جھٹلاتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کے بارے میں جو بھی وہ باتیں کرتے تھے، اس طرح کی باتیں بھی ظاہر ہے وہ کر رہے ہوں گے کہ آپ معجزات نہیں دکھا سکتے، جو مطالبات یہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ وہ معجزات دکھانے سے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں، تو آپ رنجیدہ ہوتے ہوں گے، آپ کا دل دکھتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا قد نعلم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، جو غم و حزن آپ کو پہنچتا ہے اس کے ازالے کے لیے اللہ تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں کر رہے، آپ کو تو یہ صادق اور امین مانتے ہیں، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے بھی ایک دفعہ کہا تھا نا، حدیث میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، میں جو آیات آپ پہ نازل ہوتی ہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ حدیث بے شک سندن ضعیف ہے، لیکن اور بہت سی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امانت و دیانت کی وجہ سے آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اس کے باوجود آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں ہوتے تھے۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو غمگین کرتی ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ یہ تکذیب آپ کی تھوڑی کر رہے ہیں، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، یہ ظالم تو میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ کوئی پہلے تو نہیں ہے جن کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بھی انکار کیا گیا، آپ سے پہلے بھی
انبیاء کو جھٹلایا گیا، انہوں نے بھی صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن ان پہ ایمان لانے والے کتنے تھے؟ 40 مرد اور 40 عورتیں، صرف اتنے لوگ ایمان لائے، اور انہیں جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ اوزو، وہ ایذائیں دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ یعنی یہی سنت رہی ہے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارا ایک قانون ہے، ایک طریقہ اور ضابطہ ہے، اس لیے آپ یہ برداشت کریں، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ نے آپ کو جس منصب پر فائز کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ایک آیت ہے نا قرآن کی، سورہ مزمل کی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ، بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، یہ کہ کیسے کیسے ان کو جھٹلایا گیا، کیسے کیسے ان کو ستایا گیا۔ اب اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ بڑی سخت ترین بات آ رہی ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت گراں گزرتا ہے، آپ پر شاق گزر رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے، اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو لے آئیں کوئی نشانی۔ اللہ نے تو ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ ہمارا تو اٹل فیصلہ ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھائیں گے، آپ لے آئیں اگر لا سکتے ہیں۔ غور کیجئے کس انداز میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، آنے واحد میں سب کو ایمان والے اور نیک بنا دیتا، اس لیے کہ اس کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جذباتی نہ بنیں، آپ جذبات سے مغلوب نہ ہوں، جذباتی نہ ہوں۔ یہی لفظ ہے نا جاہلین، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اردو میں ہم اس کو جاہل کو کچھ برا لفظ سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لفظ سورہ ہود میں آیا ہے، جب حضرت نوح نے کہا اے اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، جبکہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا۔ ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی جواب دیا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ ذرا غور کریں کہ نوح علیہ السلام وہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اسی انداز میں یہی الفاظ کہی۔ آگے ہے جی کہ وَإِن فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، بات تو وہی قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں، یسمعون، جو سننے والے ہیں وہی بات مانیں گے۔ والموتى، اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، یبعثہم اللہ، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہاں پہ مردہ کن کو کہا گیا؟ جو قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، انہیں مردہ قرار دیا گیا ہے۔ یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، وقالوا، اور کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ پھر وہی ایک بات، بار بار ایک ہی تقاضا، ایک ہی مطالبہ۔ ان کے پاس بس یہی ایک دلیل رہ گئی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دی جاتی۔ اسی ایک حجت پر انہوں نے بس ایک ضد لگا لی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے تھے۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو تنگی، جو کیفیت پیدا ہوتی تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں بار بار آتا ہے، جیسے سورہ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔
قل ان اللہ قادر، آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس طرح ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ جس موقف پر بیٹھے ہیں انہیں علم نہیں ہے کہ اس کا ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی معجزہ دکھا دیا اور انہوں نے نہ مانا، پھر ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ انسانوں کی طرح جانوروں، پرندوں، حشرات الارض کے بھی ظاہر ہے اپنے اپنے رہنے سہنے کے طور طریقے اور نظام ہیں۔ ان کے اپنے لیڈرز ہوتے ہیں جن کے تحت وہ بڑے منظم ہوتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے کہ بہت منظم طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آج کی جو سائنسی تحقیق ہے اس سے تو پتہ چل جاتی ہیں، جیسے مختلف سائنسدان اور مختلف لوگ اس پہ ریسرچز بھی کرتے ہیں، جیسے چیونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے تحت وہ منظم انداز میں رہتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی ایک قطار بنا کے چلتی ہیں، کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ادھر ادھر انسانوں کی طرح بھگدڑ مچاتی پھریں۔ شہد کی مکھیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، تو یہ انسانوں کی طرح یہ بھی فرمایا تمہاری طرح امتیں ہیں۔ مطلب بعض علماء تو اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ جس طرح انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے حساب کتاب ہوگا، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے زندہ کرے گا اور ان کا حساب۔ ایک وہ حدیث بھی ہے نا کہ بے سینگ والی جو بکری ہے اس کو اگر سینگ والی بکری مارتی تھی تو اس کا بھی حساب لے کے پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قرآن میں ہم نے ہر طرح کے دلائل دے دی ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ان سب کو، آخر کار ہمارے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو بہرے اور گونگے قرار دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے یہیں تک پڑھنا تھا، یحشرون تک کی یہ آیات ہیں، آگے ہم ان آیات کی تلاوت سنیں گے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم
ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تسلی دینے کا کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنائیت والا ایک جیسچر ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی تو اللہ کی آیات کے ساتھ ضد ہے۔ آپ کو تو یہ صادق و امین کہہ کے پکارتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے بھی تو صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ انہیں بڑی ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، ہم نے پھر مدد بھیج دی۔ اور اللہ کا یہی طریقہ ہے، یہی اللہ کی سنت رہی ہے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح قرآن سے جوڑے رکھے، اسی طرح قرآن کے اندر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات جس انداز میں اب ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، جس طرح ہم آپ کی مکی زندگی، اب مکی صورت آئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کہ ہم موو کر گئے ہیں، مدینہ سے مکہ کی طرف موو کر گئے ہیں۔ ہم مکی زندگی کے واقعات پڑھتے ہوئے، آیات کو ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے، جس طرح سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ اس کو جاری و ساری رکھے اور اسے مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہماری جو بھی کاوشیں اور کوششیں جو بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔